میرے گھر کے اوپر جس طرح سے ریڈ کی گئی جبکہ میں اور چیمہ صاحب گھر پہ موجود نہیں تھے، صرف میری سسٹر اور میرے بچے موجود تھے. کوئی ایک بھی ایف آئی آر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی مد میں نہیں ہوئی. کوئی ہے تو ساری پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں نا ہمارے سامنے لے کے آئیں، ہم ان سے معافی مانگیں گے. پاکستان کے اندر غریب آدمی، مزدور، محنت کش پیسوں کے عوض آٹا لینے کے لیے مر جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کی نیوز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کائنات میر اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. ان سے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کے مستقبل کی اسٹریٹجی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ دونوں کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ سلوک رکھا جا رہا ہے جیل میں، کیا آپ دونوں اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، ان کی جو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم خواتین کے اوپر اور میرے اوپر دہشت گردی کی بے شمار ایف آئی آر انہوں نے درج کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑے بغیر ڈرے، اور جو میرا ایک اوریجنل سٹانس ہے یا جو میری پارٹی کا موقف ہے وہ میں نے ہمیشہ بغیر ڈرے، بغیر جھکے وہ پیش کیا. جب میں انفارمیشن سیکرٹری تھی پی ٹی آئی پنجاب کی تو تب سے میرے خلاف یہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے گھر کے اوپر جس طرح سے ریڈ کی گئی جبکہ میں اور چیمہ صاحب گھر پہ موجود نہیں تھے، صرف میری سسٹر اور میرے بچے موجود تھے، اور یہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری فیملی میں شادی تھی جب فواد بھائی کو انہوں نے اریسٹ کیا، تو اس کے نیکسٹ ڈے مارننگ میں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد کافی مجھے ڈرایا دھمکایا گیا کہ مجھے پیغام پہنچائے گئے کہ میں ایک اور پریس کانفرنس کروں اور جس میں امپریشن یہ جائے. میں تو اس کو سمجھ رہی تھی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ والی، کہ جی آپ کوئی سافٹ موقف رکھیں، آپ اداروں کی تعریف کریں. دیکھیں، ہمارا اداروں سے ذاتی دشمنی اور لڑائی تو ہے نہیں، اور نہ کوئی ذاتی وجوہات کی بنا پر ہماری ناپسندیدگی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر اس ملک کا ادارہ، ہر انڈیویجول جو جس مرضی بڑے آئینی عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ آئین پاکستان کو مقدم جانے، اور اس ملک کے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے وہ یہ جو مقدس کتاب جس کو ہم کہتے ہیں، جو مقدس ایوان کے اندر جس کے اوپر میرا عمل درآمد ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کا ہی سارا ایشو ہے. رول آف لا، ہماری جو حقیقی آزادی ہے وہ رول آف لا کی ہے. تو اس کے لیے چیمہ صاحب اور مجھے، چیمہ صاحب کے تو اوپر خیر انہوں نے اخیر ہی کر دی، میرے ہسبینڈ کے اوپر بام بنانے کا پرچہ انہوں نے کر دیا. جہاں تک گرفتاری کا تعلق ہے تو اس سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، نہ ہم ڈریں گے، نہ ہمارا موقف چینج ہوگا، نہ ہوا ہے. انشاءاللہ جو بھی قربانی دینی پڑی اس ملک کو بچانے کے لیے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم دیں گے. وی آر ریڈی. میڈم، آپ نے گرفتاری کی بات کی ہے تو گرفتاریاں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار بھی ایک تاریخی چیز ہے. تو جس وقت یہ سب کچھ آپ لوگوں کے دور حکومت میں ہوا کرتا تھا تب آپ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے تھے، جبکہ اب یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا رول یاد آ گیا. نہیں، اس کو اس طرح سے نہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے دور میں کوئی ایک بھی ایف آئی آر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی مد میں نہیں ہوئی. کوئی ہے تو ساری پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں نا ہمارے سامنے لے کے آئیں، ہم ان سے معافی مانگیں گے. ہمارے دور میں جو کیسز تھے، دو فرق چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایکچولی اگر میں پی ٹی آئی تحریک انصاف بڑی پاپولر جماعت ہے اور اگر میرے سے کوئی جرم سرزد ہو جائے، میں کرپشن میں پکڑی جاؤں، تو پھر تو مجھے میرے اوپر ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے، اور اگر ایکچولی میں ٹیررسٹ ہوں تو میرے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وکٹمائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ کرپشن کیسز کو. دیکھو 99% وہ کیسز ہیں جو دونوں جماعتوں نے ہمارے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے. اس میں سے چند کیسز ایک دو بنے جو کہ ایکچول تھے، جو کہ ثابت ہونے جا رہے تھے. مقصود چپڑاسی والا مشہور زمانہ کیس، اور اسی طرح ایک دو اور کیسز ہیں جو کنکلوڈ ہونے جا رہے تھے، تو جس کی بعد انہوں نے اس ملک کا ٹھیکہ پکڑا اور ایک سازش رچائی، اور اس سازش کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ نالائقوں نااہلوں کا ٹولہ مسلط کیا. دو فرق باتیں ہیں. ایک یہ کہ ہم نے کبھی بھی ان کے خلاف پکڑ دھکڑ ان کے گھروں میں ایسے کیسز جیسے مریم نے
کافی دفعہ انتشار پھیلانے والی سپیچز کی تھی. گجرانوالہ والی یاد ہے جب والد صاحب لنڈن میں بیٹھ کے سٹنگ آرمی چیف، سٹنگ ڈی جی آئی کو جس طرح سے انہوں نے تضحیک کا نشانہ بنایا، ادارے کے اوپر اٹیک کیا. پھر مریم ہر وقت ہرزہ سرائی کرتی تھی. ابھی ہم بات کرتے ہیں، ہم کسی کو چپڑاسی کہہ دیتے ہیں، کسی کو منشی کہہ دیتے ہیں، ہمارے اوپر بغاوت کے پرچے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ بغاوت کے پرچے کبھی بھی نہیں ہوئے. مطلب ڈاکٹر شہباز گل کا کیا قصور تھا؟ اس نے کون سی کرپشن کی تھی یا کوئی کیسز ہے تو لے کے آئیں. خان صاحب کا کیا قصور تھا کہ انہیں گولیاں بھی ماری گئیں، ایف آئی آر بھی درج نہیں، اور الٹا انہیں پکڑنے کے اوپر روزانہ ان کی گرفتاری کے چکر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں سے زمان پارک دن رات 24 گھنٹے ہم پہرا دے رہے ہیں اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو، جن کو حفاظت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اس ملک کے ٹاپ پلیئر کو جو پاکستان کو ایک ورلڈ کپ جتوا چکے ہیں. پاکستان کو انہوں نے 3 کینسر ہاسپٹل دیے ہیں. شوکت خانم کے بعد انہوں نے نمل یونیورسٹی دی ہے. اور ایک پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کے وہ رہنما ہیں. تو ان کے خلاف جس طرح سے انتقامی کارروائی ہوئی اور ابھی اس کا سلسلہ جاری و ساری، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی ایف آئی آر کسی کے اوپر نہیں ہوئی جتنی خان صاحب کے اوپر ہے. ڈفرینس آف اوپینین اس میں یہ ہے کہ ایکچوئل اگر کوئی آپ جیسے مریم اور ان کے والد صاحب نے بے انتہا کرپشن کی ہے، حمزہ نے، شہباز شریف نے، زرداری نے، بلاول نے، ادی فریال تارپور نے، تو اگر اس طرح کے کیسز اور جو ہمارے کیسز ہیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن میڈم جس وقت آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور خان صاحب اسپیشلی جنرل باجوہ سمیت اسٹیبلشمنٹ کو بہت سراہتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ کہتے تھے کہ احتساب کے عمل میں وہ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے اور خان صاحب کے درمیان ایک لفظی گولہ باری چل رہی ہے. کبھی وہ ایک کالم میں کچھ لکھتے ہیں، ان کے حصے کا جواب آفتاب صاحب دیتے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں اس طرح اگر چلتا رہے گا تو آپ کی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہی ہوں گے؟ نہیں، تعلقات یہ ہیں کہ اگر قصور آپ نے کیا ہے تو میرے سے تو کوئی خراب نہیں کرے گا نا. مطلب بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی اور جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ رکھنا چاہیے. جو پچھلا جو نالائکوں کا ٹولہ تھا یا جو لیب کے جو بھی اٹینڈنٹ تھے جنہوں نے یہ فارمولہ ایجاد کیا، انہوں نے کلیکٹیو وزڈم کو مائنس کر کے ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں. انہوں نے خود ہی اپنے جو ڈیزائن تھا نا کہ یہ ایک چیز ہم بنا رہے ہیں، یہ ہمیں پسند ہے، لوگوں کو خواہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، جن کو ثابت کرتے رہے کہ یہ چور ہیں، اور وہ ثابت ہوئے بھی. پاناما کی جو سٹوری تھی، پھر انہوں نے یہ ہیں وہ ذرائع کہہ کے کوئی ثبوت نہ دے سکے، اور پھر ان کے کرپشن کے جو چارجز تھے وہ حقائق پہ مبنی تھے. کیلبری فونٹ، قطری لیٹر، کیا کچھ انہوں نے نئی ڈرامے تماشے کیے. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. اور پھر میری الحمدللہ انہی کے بھائی آ کے ٹی وی شو کے اندر ببلو اسی جاوید چودھری کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میری جو بہن ہے وہ بینیفیشری اونر ہیں، وہی مالکہ ہیں ان تمام جو ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کی. جو باجوہ صاحب کا جو ہے نا، یہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں ساری میں، اس میں وی آر ہائیلی تھینکفل ٹو ہم کہ ہم جو پوری قوم باجماعت 22 کروڑ 75 لاکھ لوگ کہہ رہے ہوتے تھے وہ کون تھا، باجوہ صاحب آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اپنے جیسے کو ساتھ بٹھایا، عقل کا جو ارسطو ہے وہ جو کیا نام ہے جاوید چودھری، اور جو کالم پہ کالم آ رہا ہے اور اس میں پھر وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ کون تھا، نہیں وہ میں تھا جس نے آڈیو ویڈیو سینٹر کی سپلائی لائن بھی ادھر سے جا کے کھرا ملتا ہے، جو خود انہوں نے ایڈمٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے عمران چونکہ پاکستان کے لیے خطرہ تھے تو وہ میں تھا جنہوں نے ان کو نکالنے کی سازش، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے رہے پوری قوم اور باشمول خان صاحب کے سائفر ادھر سے آیا، سائفر ادھر سے اس کا سارا کانٹینٹ گیا. نو، سائفر کا یہ جو سارا اسکرپٹ ہے یہ ادھر سے گیا اور منگوایا گیا فرمائشی پروگرام کے تحت ملی بھگت سے. اللہ کا شکر ہے اس میں جو بیسٹ چیز یہ ہے کہ کالم چاہے وہ جاوید چودھری صاحب سے لکھوائیں اور پھر اس کی تردید میرے بھائی ہیں قابل احترام ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، آفتاب بھائی کے سے کرائیں. انفیکٹ ریالٹی عوام کو بھی پتہ ہے. باجوہ صاحب میرا خیال ہے کہ اپنے اوپر بھی رحم کریں اور اس ملک کے اوپر بھی رحم کریں. آپ نے پہلے کوئی ترس نہیں کھایا، ابھی بچی کچی عزت کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور یہ جو آپ کے بیانات ہیں یہ الٹا ہمیں ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں. پھر ایک اور آخر میں بات کروں گی، کہتے ہیں میں نے سنا تھا
جی پریکٹیکلی وہ میں دیکھتے آنکھوں کے سامنے یہ فلم چل رہی ہے ہمارے. کہتے ہیں نا کہ عقل مند وہ کہتے ہیں نا نادان دوست سے دانا دشمن اچھا. ٹھیک ہے کہ جو بے وقوف دوست ہے اس سے عقل مند دشمن جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. جس طرح سے یہ سٹوریاں کہانیاں بنا کے کوئی بہتر بندہ ہی, اتنا پیسہ ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس, ماشاءاللہ کیا بیلجیم تو کیا دبئی, تو کوئی تھوڑا سا بندہ ہی بہتر ہائر کر لیتے, لیکن لفافیاں پھر اسی طرح کے ملتے ہیں, دستیاب ہی ایسے ہیں. وزڈم والے, عقل والے, جرت والے لوگ تو دوسری طرف کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال جاوید چودھری صاحب اپنے کالمز کے اندر جتنی بونگیاں مارتے ہیں نا, میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ آپ سے شیئر کروں. باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے اوپر میں نے ایک جذباتی سی اسپیچ کی, جو کہ بالکل میرا موقف میرا اپنا ذاتی بھی یہ ہے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, پی ٹی آئی کی اسپوکس پرسن کی حیثیت سے بھی, اور پی ٹی آئی کی اس وقت تو چونکہ میں سٹنگ ایم پی اے تھی, میرے پاس پورٹ فولیو تھا, ڈی جی پی آر کے افیئرس کو میں دیکھتی تھی, میں تھی اس وقت سی ایم کی اسپوکس پرسن اینڈ گورنمنٹ پنجاب کی اسپوکس پرسن. میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ باتیں کی تھی, جذباتی ضرور تھی لیکن ہوش میں رہ کے کی تھی, کوئی وہ ایسا نہیں تھا. اس کے اوپر وی لاگ جاوید چودھری صاحب کرتے ہیں, میں ہنس کے, اور میں نے اس کا کبھی آج تک جواب نہیں دیا, میں جب بھی سنتی ہوں مجھے ہنسی آتی ہے. انہوں نے اس کو عالمی سازش اس طرح سے قرار دیا کہ اس کی انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی گئی, یہ شو کیا اپنے کالم کے اندر, پھر اس پہ وی لاگ کیا کہ یہ خان صاحب نے مجھے انسٹرکشنز دیں, پھر یہ مورا آگے کیا گیا. او بھائی صاحب میں مورا نہیں ہوں, میں بالکل اپنے دماغ سے چلتی ہوں, اپنی سوچ سے چلتی ہوں, اپنا جتنا مجھے اللہ نے شعور دیا ہے میں اس کو استعمال کرتی ہوں. میرا یہ موقف ہے, میرے پہ بہت پریشر تھا, میری پوری فیملی پہ پریشر ڈالا گیا میرے کہ آپ اپنے اس سٹانس سے پیچھے ہٹیں, تو مجھے ماشاءاللہ سے شو کاز بھی دلوایا گیا. اور اس کے بعد میرے بڑی سر توڑ کوشش کی گئی تھی مجھے میرے عہدے سے ہٹانے کی بھی, لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہوا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی لیڈر, آلدو یہ ان کی پرمیشن سے میں نے نہیں کیا تھا بائی دا وے. انہوں نے انٹرسٹنگ چیز یہ میں اس میں آج انویل کروں کہ اسی جاوید چودھری نے اپنے ایک وی لاگ میں یہ الزام ہی ہوا کہ جی یہ خان صاحب اور ہم پوری پارٹی لیڈرشپ بیٹھی تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم مسرت جمشید چیمہ کو آگے کر کے اس سے یہ سپیچ کرائی جائے. ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا. جب یہ ہو گیا میں نے کر لیا, اس سے نیکسٹ ڈے جب یہ بہت ہی برا مان گئے اور پتہ نہیں سی ایم آفس کو کن لوگوں نے کالز کی, پریشرائز کیا, اور خان صاحب کو بھی سی ایم صاحب کی کال گئی کہ میں ان کو عہدے سے ہٹانا چاہتا ہوں, میرے پہ بہت پریشر ہے. اس وقت خان صاحب نے سٹینڈ لیا اور مجھ سے پوچھا, میں زمان پارک میں تھی, انہوں نے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا ہے, تو میں نے کہا خان صاحب یہ سن لیں جو میں نے کہا ہے. تو اس پہ میں نے ان کو وہ واٹس ایپ کی جو میری سپیچ تھی. جب یہ سارا کچھ ہوا, مجھے ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھیں, اسلام آباد سے کالز بھی آ رہی تھی اور انکوائری پتہ نہیں کیا ہنگامہ برپا ہوا. اس وقت خان صاحب نے میری وہ سپیچ سنی اور انہوں نے مجھے مطلب بالکل ہی ٹوک اٹ ایز اے نارمل کہ ہاں ہمارا تو یہ پارٹی کا موقف ہے اور ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اور مجھ سے انہوں نے پوچھا آپ گھبرائی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں خان صاحب, میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی پوری آئی مین کے خود اپنی ول سے میں نے یہ بات کی ہے اینڈ آئی مین اٹ. اور اس کے بعد بھی پھر بہت سارے یوٹیوبرز وی لاگرز نے میرے انٹرویوز کیے کہ جی اب آپ کا سٹانس کیا ہے. لوگوں کو لگا کہ شاید میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, تو میں نے پھر بتایا کہ نہیں جی میں قصیدے نہیں پڑھ سکتی. وجہ یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں, پاکستان کی اکانومی بڑی بہتر ڈگر پہ جا رہی تھی. پاکستان کی معیشت آفٹر کووڈ اتنے زبردست اس کے سارے انڈیکیٹرز تھے. اور 3 باتیں, آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھیں, اس میں وہ کیا لکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کے بارے میں کہ لانگ لاسٹنگ, سسٹینیبل, فاسٹ گروئنگ اور جاب رچ. کہ یہ کوئی ایسے تکا نہیں لگ گیا, یہ سسٹینیبل ہے, یہ فاسٹ گروئنگ ہے اور جاب رچ ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز, دنیا کی جو جتنی بھی بیسٹ اکانومیز ہوتی ہیں اس میں جو مڈل کلاس کی تعداد ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ہمارے دور میں جو جس طرح سے پور طبقے سے, غریب ترین طبقے سے ہمارے احساس پروگرام کے تحت مڈل کلاس بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے. اور اگلے 7 سالوں میں آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں 6 کروڑ لوگ مڈل کلاس میں انٹر ہو رہے ہیں. سو یہ تھی وہ ہماری پرفارمنس
جس کو ریورس گیئر لگایا اس تجربے نے، اور پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کے مترادف میں کیوں نہ کہوں کہ آج پاکستان کے اندر فری آٹا لینے کے لیے نہیں، پاکستان کے اندر غریب آدمی، مزدور، محنت کش پیسوں کے عوض آٹا لینے کے لیے مر جاتا ہے. ٹھیک، شہادتیں ہوئی نا. بالکل. سو اس لیے پاکستان کے یہ جو مسائل جو آج ہمیں درپیش ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی تو کیا اس کو کہتے ہیں، کسی نہ کسی کے اوپر تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. وہ کریڈٹ ایک بندے کے اوپر ہی جاتا ہے جو آج کل کالم لکھوا رہا ہے، جو کہتا ہے وہ کون تھا نہیں، وہ میں تھا. میڈم آپ نے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے بات کی ہے، تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ پی ٹی آئی اگلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے پاکستان کے معاشی مسائل چل رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کیا روڈ میپ ہے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کو اس معاشی بحران سے باہر نکال سکتے ہیں؟ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی صرف روڈوں کی سیاست کرتی ہے، کوئی جامع معاشی پلان آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. تو کائنڈلی اس حوالے سے عوام کو بتائیے. ہاں دیکھو، سب سے پہلے تو یہ کہ اب ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے، ہمارا ایک ماضی ہے، ہماری ایک ایگزامپل ہے. وہ ایکسپیرینس ہمارا 3.5 سالہ وفاقی حکومت کا، اسی طرح تقریباً 4.25 سال پنجاب کے اندر، اینڈ کے پی کے اندر ہمارا تقریباً 9 سالہ ریکارڈ کہہ لو. ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کی معیشت جب ہمیں ملی تو یہی حالات، اس سے ملتے جلتے تھوڑے سے کم، جتنے اب خراب ہیں اب تو خیر بہت ہی برے حال ہیں. اس کے بعد پھر بہت بڑا چیلنج آیا کووڈ کا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو 6% کی گروتھ دی، آپ کی تمام انڈسٹری وہ ماشاءاللہ بوم پہ تھی. پاکستان میں ریمیٹنسز دیکھ لو، پاکستان میں اس وقت کے تمام اشاریے دیکھ لو، پاکستان میں اس وقت ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ دیکھ لو، پاکستان کے اندر جو ایگریکلچر جو اکانومی تھی، جو رورل اکانومی تھی، اپنی پیک پہ تھی. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوئے گا کہ پاکستان کی تاریخ کی جو بلند ترین سطح تھی، انجوائمنٹ تھی، وہ بھی رورل اکانومی نے انجوائے کی. سو ہمارے پاس ایک ہمارا وہ ریکارڈ ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس اب ایکسپیرینس بھی ہے. ناؤ وی ایکچولی نو. پھر اب خان صاحب کی جو ٹیم کی چوائس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. شروع میں ہمارے ٹیم بھی چینج ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں نا کہ اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی ہوئی، میں پاکستان کے اندر جو حقیقی آزادی کا جو خواب ہے، پاکستان کے تمام مسائل کا حل اس میں. اب حقیقی آزادی کیا ہے؟ رول آف لا. جسٹ اس رول آف لا جو ہے، اس کے اندر آپ کی اکانومی، آپ کی خوشحالی، آپ کا جو جسٹس، سب کچھ اس کے اندر پنہا ہے. دنیا میں تمام امیر ترین ممالک، ان میں جو رول آف لا انڈیکس ہے وہ سب سے ہائی ہے، اور سب سے غریب ترین ممالک میں رول آف لا انڈیکس سب سے لویسٹ ہے. مثلا پاکستان کا جو اوورسیز پاکستانی ہے، انہوں نے تقریباً جو 5 سالوں میں 145 ارب روپے بھیجا پاکستان کے اندر. کتنا؟ 145 ارب. بیکاز آف خان صاحب ٹرسٹ یہ وہ. اور آئی ایم ایف، سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای، کل ملا کے 20 ارب روپیہ. رائٹ. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ رول آف لا کر کے امپلیمنٹ، آئین سے کوئی بھی اوپر نہیں ہے. وہ بھلے عمران خان صاحب ہوں، وہ پریزیڈنٹ عارف علوی ہو، کوئی چیف جسٹس ہو، کوئی سٹنگ آرمی کا ہائی رینک آفیسرز ہوں، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. نو ون از ابو دا لا. پھر اس کے بعد لوگوں کو تحفظ مل جائے گا آٹومیٹیکلی. کبھی آپ نے سوئٹزرلینڈ میں، کبھی انگلینڈ میں، امریکہ میں سنا کہ کسی کے گھر پہ قبضہ ہو گیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا؟ کیونکہ وہاں پہ رول آف لا ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے. اور کسی کے ساتھ اگر کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی ناانصافی ہوتی ہے، امیڈیٹلی ان کا جو کورٹ سسٹم ہے، جوڈیشری سسٹم ہے، ان کو وہ انصاف فراہم کرتا ہے. اب جب لوگوں کو اوورسیز پاکستانی پھر بھی ان کی ہمت ہے کہ خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کیا، یا ہم نے جو بھی اقدامات اٹھائے اوورسیز کے لیے، تو یہ 145 ارب روپے پاکستان میں آئے، لیکن روپے نہیں، سوری ڈالرز.
اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہاں پہ وہ پلاٹ خریدتے ہیں، اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، ان کے آبائی گھروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. جب ہم رول آف لا انشاءاللہ حقیقی آزادی اور اگر ہمیں عوام چنتی ہے اور اتنی میجورٹی دیتی ہے کہ ہم کچھ ریفارمز جہاں ریکوائرڈ ہیں وہ کر سکیں، اور ایک طاقتور حکومت ہی امپلیمنٹ کر سکتی ہے، کمزور حکومت نہیں کر سکتی. جو ہمارے ساتھ ہوا سب کو پتہ ہے، جو ابھی جو خان صاحب چیزیں کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں قوم کو، وہ ہم ہر چیز سے آگاہ کریں. کچھ چیزوں سے باجوہ صاحب ماشاءاللہ خود ہی کر رہے ہیں. سو اگر انویسٹمنٹ ہم اوورسیز کی ہی خالی تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ لے آئیں، جو کہ انشاءاللہ لائیں گے، ان کا خان صاحب کے اوپر اعتبار، اور جب ہم ان کو یہاں پہ ایسا ماحول اور ایسا انوائرمنٹ دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے ہمیں کسی IMF کے پاس کسی کے آگے کشکول لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن تو الیکشنز کروانے کے موڈ میں نظر نہیں آتا، اور وہ مختلف تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے الیکشن کو ڈیلے کروا دیا جائے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے آج کہا ہے کہ ہر صورت 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر کسی طریقے سے وفاقی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے الیکشن ڈیلے کروانے میں، تو PTI کے پاس کیا لیگل آپشنز ہیں؟ PTI کے پاس لیگل آپشن نہیں ہے، پھر آئین شکنی ہوگی سیدھی. PTI تو لیگل آپشنز کو ایکسرسائز، اٹس ناٹ اباؤٹ PTI's پرابلم. یہ آپ کا پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن اڑ جائے گا، آئین اڑ جائے گا. دیکھو ایک ایسا مسودہ ہے جس کے اوپر کنسنسس ہے پوری قوم کا اور جو قابل عمل ہے، وہ تو آئین پاکستان ہے. تو انہوں نے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے پھینک دیا ہے نا. سو ردی کی ایک کتاب کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اس میں مزاحمت کر رہے ہیں، ہم اس کے راستے کی رکاوٹ ہیں کہ نہیں، آئین پاکستان مقدس ترین آئین ہے اور اسی کے اوپر یہ ملک چلے گا. اور اگر اس کے اوپر یہ نہیں چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین شکنی، دیر از نو رول، دیر از نو آئین، پریکٹیکلی تو نہیں ہے نا. تو پھر بنانا ریپبلک، اور پھر آپ سوچ سکتے ہو کہ عوام تو یہ کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. پھر 90 ڈیز سے اوپر 1 گھنٹہ بھی نہیں یہ جا سکتے. جہاں 90 ڈیز فل سٹاپ ہے، اس کے بعد آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے جو بھی اس کے الیکشن نہ کروانے میں جو الیکشن کروانے میں جو رکاوٹ ہیں، اور جو الیکشن نہ کروانے میں سہولت کار ہیں. میم اگر آپ کو الیکشنز مل جاتے ہیں تو کیا آپ اس الیکشن کمیشن کے انڈر جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کا نتائج قبول کریں گے؟ کیونکہ خان صاحب اپنی بیشتر تقریر میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ PMLN کا الیکشن ونگ کا ہیڈ ہے. تو آپ ایسے الیکشن کمشنر کے انڈر کس طرح سے الیکشنز کو قبول کریں گے؟ دیکھو وہ ان کا الیکشن ونگ کا ہیڈ تو ہے. نوئنگ دس فیکٹر، الیکشن نہ کرانا تو چوائس ہی نہیں ہے نا. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ یا ایمرجنسی یا مارشل لاء تو نہیں ہے. سو الیکشن نے تو ہونا ہے، اور الیکشن کی ڈیٹ ہماری پہلی شرط ہے. اس کے بعد آگے ظاہر ہے ہم ساری جماعتیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمیں یہ کوڈ آف کنڈکٹ طے کرنا پڑے گا. ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو انٹرم سیٹ اپ لگایا وہ تو انتہائی مضحکہ خیز ہے. فنی سچویشن ہے کہ ہم نے خالی 23 ایسے آفیسرز جو 25 مئی کی انتقامی کارروائیوں میں، بدترین انتقامی کارروائیوں میں، فسطائیت کی انتقامی کارروائیوں میں ملوث تھے، ہم نے ان کے نام دیے اور ریکویسٹ کی کہ یہ دیکھیں ان کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، انہوں نے اس طرح سے ہمارے اوپر انتقامی کارروائیاں کی تو ان کو نہ لگایا جائے. ان میں سے 4 رہ گئے ہیں، ان کو بھی لگانے لگے ہیں. باقی سارے ماشاءاللہ چن کے جو CCPO لاہور ہے اس نے جو کچھ کیا لاہور میں، وہ کوئی ہمیں بھولا تو نہیں ہے. وہ آپ کے کیمروں نے اور ساری دنیا نے میڈیا میں دکھایا. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کے باوجود پہلے بھی اسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے، حمزہ کے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، ساری ریاست کے خلاف ہم الیکشن جیتے 17 جولائی کا. تو آگے بیسیکلی جب پوری قوم ایک طرف کھڑی ہو نا، آئی بلیو، تو یہ کر نہیں سکتے. ورنہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اس الیکشن کمیشن نے، ہم ان کو کیوں بی ٹیم کہتے ہیں، ہم ان کو کیوں بار بار ان کی بی ٹیم ہونے کا ہم کلیم کرتے ہیں، اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس. ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں وہ واحد ملک ہے جہاں پہ مردے آج کے دن تک ووٹر لسٹوں میں زندہ ہے، وہ ووٹ بھی ڈالنے آتے ہیں. اور یہ عجوبہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس سکندر سلطان یا سلطان سکندر راجہ ماشاءاللہ مہاراجہ کی امپائر میں کہ زندہ لوگ انہوں نے مار دیے. یہ پہلے کسی نے اتنی جرت نہیں کی. ملینز آف پاکستانیوں کو ووٹر لسٹوں کے اندر مردہ قرار دے دیا گیا.
جب ہم نے اس پہ شور ڈالا، میں نے ٹی وی کے اندر یہ آواز اٹھائی، اپنی پارٹی لیڈرشپ کو آگاہ کیا، پھر ہم کورٹس میں گئے تو سپریم کورٹ نے جب اس کے اوپر ظاہر بات ثابت ہو گئی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے کہ جی وہ ٹیکنیکل ایرر ہے، کلیریکل ایرر ہے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی. 4 ملین کو انہوں نے زندگی دے دی. وی آر تھینکفل کہ وہ زندہ ہو گئے بیچارے، ادروائز ووٹر لسٹوں میں جب وہ ووٹ ڈالنے جاتے تو وہاں کے سٹاف نے ان کو کہنا تھا کہ آپ جائیں جنت میں جا کے ووٹ ڈالیں، آپ یہاں ووٹ ڈالنے کا حق ہم آپ سے چھین چکے ہیں. سو یہ کارنامے کر چکا ہے آپ کا الیکشن کمیشن، اور ان کارناموں کے ساتھ ہم نے ان سے الیکشن جیتا. مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ عوام پوری کی پوری ایک طرف کھڑی ہے. جب ان کی طرف ووٹ ڈالنے والا ہے کوئی نہیں ہوگا تو ان کے کہاں سے کمپیریزن ختم ہو گیا تو پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری نے آج اعلان کیا ہے کہ ہمارا جو آپ لوگوں کا جیل بھرو تحریک کا پروسیس ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن آپ کی طرف سے کسی مخصوص ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا جاتا. آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل بلف ہے اور پی ٹی آئی اس کو نہیں عملی طور پر کر سکے گی. دیکھیں یہ تو ہمارے سیاسی مخالفین تو اتنے میں کہتی ہوں کہ بے وقوف لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے کہ وہ ایک ابھی آپ کو پتہ ہوگا چھوٹی بڑی سرجری آئی ہوئی ہیں آج کل پاکستان تشریف لائی ہیں، شادی ہال کے اندر وہ جلسہ کرتی ہیں. شادی ہال میں اب آپ کو پتہ ہی ہے کتنے لوگ آ سکتے ہیں، اس میں بھی وہ 2 کلومیٹر چھوڑ کے وہ فینس لگاتی ہیں. شادی ہال میں نے خاردار تاریں پہلی دفعہ دیکھی ہے کسی بھی ہال میں. اچھا اس میں بھی کرنے کے بعد اگلا آپ ان کا جلسہ دیکھو گی کہ وہ کچن میں ہوئے گا انشاءاللہ شادی ہال کے بعد نا. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے استقبال کو دیکھتے ہوئے، کارکنان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آٹا فری اور ٹماٹر 2 روپے کلو مل رہے ہیں. تو پھر ہم نے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے بولا ہے کہ بی بی تم باہر نکلو کیمپین کے لیے تو آپ کو ٹماٹر فری بھی ملیں گے. لوگ جب آپ پہ ماشاءاللہ پھولوں کی جگہ پہ ٹماٹر پھینکیں گے. ان لوگوں کا جو آپ کا آخری سوال کیا تھا؟ میڈم میرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے جیل بھرو ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہی تھی. تو یہ ہمارے سیاسی مخالفین یہ بونگیاں مارنے میں ماہر ہیں. دیکھو جیل بھرو تحریک ہماری ایک سیریس تحریک ہے اور یہ صرف پی ٹی آئی کے اراکین کی یا کارکنان کی تحریک نہیں ہے، اب اس میں عوام شامل ہو چکی ہے. 2 دن پہلے میں نے خواتین کی میٹنگ کرائی خان صاحب کے ساتھ. ہمارا ارادہ نہیں تھا پارٹی کا کہ خواتین کو ہم جیل بھرو تحریک کا حصہ بنائیں. خواتین نے میٹنگ شروع نہیں ہونے دی اور اصرار کیا کہ جس طرح سے آپ اوتھ ٹیکنگ کر رہے ہیں باقی کارکنان کی، جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہماری بھی اوتھ ٹیکنگ کریں. اوتھ ہوا، پھر میٹنگ شروع ہوئی. یہ خواتین والنٹیئر کر رہی ہیں خود کو، ٹھیک ہے، تصور نہیں تھا ایک مطلب سو اگر انہوں نے دیکھو آلریڈی ہمیں جیلوں میں تو ڈال ہی رہے ہیں. فواد چودھری نے کیا کہا تھا؟ منشی. جی بالکل. اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی کیا وہ غلط ہے؟ اس کے بعد ارشد شریف کی شہادت کس پہ ہوئی یہ کہنے پہ وہ کون تھا؟ ڈاکٹر شہباز گل نے اگر 1 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے، فرض کریں کہ جرم سرزد ہو جائے، میرے سے آپ سے جو کچھ ہوا ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کسی معاشرے میں جہاں آئین اور قانون موجود ہو یہ ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے سنا، کبھی کسی نے دیکھا؟ لہٰذا پاکستان کے اندر جس طرح سے صحافیوں کے ساتھ ایاز امیر ہمارے بزرگ، چودھری غلام حسین، سمیع ابراہیم، عمران ریاض خان، آپ عمران بھائی کی تو میں کہتی ہوں کہ ان کو تو 2 دفعہ پکڑ کے لے گئے اور پہلی دفعہ ہم سارے پریشان تھے. میں باقاعدہ آئی ایم نون ایز اے بریو لیڈی، تو میں ان کے لیے رو پڑتی تھی، مجھے رونا آتا تھا کیونکہ آئی نو ہز فیملی اور ان کے بچے اور سب، تو ان کو سوچ کے دیکھ کے یہ ہماری سیریس تحریک ہے، ہماری ہر بات میں سیریسنس ہے. دیکھیں جانتے بوجھتے ہوئے ہمیں پتہ تھا، ہمیں خطرات تھے. ہمارے جس طرح کی پریس کانفرنسز انہوں نے فیصل واڈا سے کرائی، جس طرح سے خطرات سے ہمیں آگاہ کیا، اور پلاننگ بھی ثابت ہوگی جس طرح سے خان صاحب نے تو یہ جو ان کا منصوبہ تھا بہت پہلے ایک بھاولپور کے جلسے میں اس لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا. اس کے باوجود ہم کنٹینر پہ گئے، ہم نے اپنا حقیقی آزادی مارچ کیا. اس کے باوجود ہم ڈیلی بیسس پہ اپنی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے، پاکستان کو بچانے کا ہے. اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی حرکت کی، خان صاحب یا ہماری باقی سینئر قیادت،
تو یہ پورا ملک ہم جو ہے نا عوام نکلے گی. ہمارے کارکنان تو وہ تو رجسٹر جس طرح سے کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ہمیں جو عوام کی طرف سے رسپانس ہے امیزنگ, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل خان صاحب کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی, کہ جس طرح سے اس کاز کے ساتھ عوام اگر نہ کھڑی ہوتی تو ہم کب کے ہار چکے ہوتے. ہماری جیت صرف اس وجہ سے یقینی ہوئی کیونکہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اور خان صاحب عوام کے ساتھ کھڑے, اور ہم سارے مل کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ قربانیاں, یہ مصیبتیں, یہ مشکلیں چھوٹی لگتی ہیں جب ہمیں مقصد اپنا نظر آتا ہے. مقصد بہت بڑا ہے, پاکستان کو ہمیں بچانا ہے اور یہی بچانے کا وقت ہے. پہلے بہت دیر ہو چکی ہے, اور اگر اب بھی پاکستان ہم نہ بچا سکے تو پھر کبھی بھی نہیں بچ پائے گا. اس طرح کا لیڈر جو قسمت سے پاکستان کو ملا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ قوم اس گولڈن اپرچونٹی کو ہم یہ مس کر جائیں. خان صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہونا, نقصان ہوا میرا, آپ کا, ہماری آنے والی نسلوں کا, ہمارے ملک کا, پاکستان کا نقصان ہوگا. بہت شکریہ میڈم آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, اور انہوں نے پی ٹی آئی کی مستقبل کی اسٹریٹجی کے حوالے سے گفتگو کی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.